نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ فرمایا کہ زجنا مزین کر دی گئی للناس انسانوں کے لیے حب الشہوات جو مرغوب دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہیں ان کی محبت، وہ مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ اور انعام اور جو نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتیاں۔ یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو اس معاشرت کے اعتبار سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس معاشرت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں اور آج بھی ہیں۔ ان میں سب سے مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ انسان ہمیشہ سے جو مرد ہے ہمیشہ سے اس بات کا محتاج رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی عورت اس کے ساتھی ہو، عورتوں کی محبت ان کے دل میں موجود ہے۔ اسی طرح بیٹے وہ چاہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے عطا فرمائے۔ سونے چاندی کے ڈھیر اور مال جو ہے اس کی محبت موجود ہے۔ خیل المسومہ سے مراد ہے ایسے گھوڑے جو بڑے اصیل گھوڑے ہوتے تھے، بڑے قیمتی زمانے، ان کو ایک خاص نشان لگایا جاتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ قیمتی گھوڑا ہے، یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں ہے۔ وہ گھوڑے اس زمانے کی معاشرت میں گھوڑے بڑے اعزاز کا ذریعہ تھے، جنگ کے کام بھی آتے تھے، سواری کے کام بھی آتے تھے اور عزت کا نشان بھی تھا۔ جس طرح آج کے زمانے میں بڑی اعلیٰ سواریاں جو عزت کی نشانی ہیں کہ جی فلاں جو ہے جی مرسڈیز پہ سفر کرتا ہے اور فلاں بیچارہ میران پہ سفر کرتا ہے، یعنی مرسڈیز اور میران کا مقابلہ ایسے سے سائیکل کا اور ہوائی جہاز کا مقابلہ ہو، کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کا۔ والانعام اور اسی طرح یہ جو ہے مویشی جو ہیں کیونکہ وہ یہی معاشرت تھی اس زمانے کی، والحرث اور کھیتی باڑی۔ اس کو اگر آج کل کے زمانے میں اس کو اگر ہم لاگو کریں تو عورتیں تو آج بھی اسی طرح مرغوب ہیں، بیٹے بھی اسی طرح مرغوب ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر بھی اسی طرح مرغوب ہیں۔ البتہ گھوڑے جو ہیں وہ ہماری موجودہ جو سواریاں ہیں اس سے بدل گئے ہیں، اس کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کھیتی باڑی اور یہ آج بھی مرغوب ہے، جو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایگریکلچر معیشت ہے، یعنی ہماری یہ انڈسٹریل معیشت نہیں ہے، ایگریکلچر ہے۔ میجورٹی جو ہماری آبادی ہے وہ گاؤں کے اندر رہ رہی ہے اور ان کا سارے کا سارا دار و مدار جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی۔ اچھا جب اللہ نے ڈالی پھر ہمارا کیا قصور؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب اللہ نے محبت ڈالی تو ہمارا کیا قصور؟ اچھا اللہ نے محبت اس لیے ڈالی کہ اس کے بغیر دنیا کے نظام چل نہیں سکتا۔ دیکھیں اگر یہ محبت دلوں کے اندر نہ ہو پھر کون دوڑ دھوپ کرتا، کون روزانہ کھیتی باڑی کی طرف جاتا، نوکریوں کی طرف جاتا، بزنس کی طرف جاتا بغیر کسی کے کہے ہوئے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو پالنا ہے، بچوں کو پالنا ہے۔ لیکن یہ امتحان یہ ہے کہ یہ محبت ایک کنٹرول رہے، ایک دائرہ بتا دیا اللہ نے، اس دائرے کے اندر یہ نہیں کہا کہ یہ محبت نہ ہو، یہ محبت موجود ہے، یہ رہے گی، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا کہ یہ محبت غالب نہ آئے، یہ محبت تمہاری دینی کسی امور میں اللہ اس کے رسول کے آگے رکاوٹ نہ بنے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کشتی جو ہے پانی کے اندر چلتی، اب کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے چلتی رہے گی، اگر پانی اس کے اندر آگے ڈوب جائے گی، یعنی پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اس طرح دنیا ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا کے پانی پہ چل کے ہم نے آخرت میں جانا ہے۔
یہ پانی ہمیں وہاں تک پہنچائے گا. اس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. یہاں پہ جو ہم بیج بو رہے ہیں وہی ہم نے وہاں پہ کاٹنا ہے. اس لیے اچھا بیج بوئیں، اچھی محنت کریں ان تمام چیزوں میں. یعنی کسی جگہ بھی اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ عورتیں چھوڑ دیں، بچے چھوڑ دیں، کھیتی باڑی چھوڑ دیں، اپنی سواری نہیں. یہ کہیں بھی مطالبہ یہ کہ کنٹرول رکھیں، ایک خاص دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر نکلنے نہ پائے. ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت پہ غالب نہ آئے. سیدھی سی بات ہے. دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اچھا، ہر ایک کی دنیا الگ ہوگی. کسی کو 5 روپے بھی اللہ کی محبت سے غافل کر سکتے ہیں اور کسی کو 5 کروڑ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے 5 کروڑ دنیا نہیں ہے، دوسرے کے لیے 5 دنیا ہے. جس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ملعون ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ حدیث ہے. اچھا، یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں محبت دنیا کی غالب آ گئی. ورنہ سیدنا عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، جن کے قافلے اتنے آتے تھے کہ مدینے کی سرزمین تھر تھرا اٹھتی تھی. اتنے بڑے تجارتی قافلے ہوتے تھے. لیکن محبت کیا تھی؟ یعنی اللہ اکبر، قافلہ ایک دفعہ آیا سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا، مدینے کے لوگ باہر نکل پڑے، پتہ نہیں زلزلہ آ گیا ہے. یعنی اتنے اونچ تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو مدینے کی زمین تھر تھراتی تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کوئی جا کے یہ خبر دے عبد الرحمن ابن عوف کو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف تم ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو. اچھا، اب یہ خوشخبری سنی، یہ خوشخبری سن کر اتنا خوش ہوئے وہ سارا کھڑے کے کھڑے وہ قافلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر. یہ ہے یعنی ان کے لیے وہ قافلے کروڑوں میں دنیا نہیں تھی، ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. ان کے لیے کھڑے کھڑے وہ کروڑوں اربوں کا مال جو تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ حضور کی اس پیش گوئی کے صدقے، حضور کی جو خوشخبری عطا فرمائی ہے اس کے صدقے میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اس لیے دنیا کی مغالطے میں نہ ہم پڑھیں، دنیا کی ڈیفینیشن سمجھیں. دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کریں، جج کریں کیا دنیا ہمارے ایسی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب تو نہیں آتی، اور جہاں اس کو قربان کرنے کا تقاضا ہے کہ میں قربان کرتا ہوں. اگر ہے تو الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ محبت ڈالی گئی ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی متاع ہے، دنیا میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس کو اسی لیول پہ رکھنا ہے، دنیا کی متاع سمجھنا ہے، اسی لیول پہ رکھنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا. واللہ عندہ حسن المآب، اور سب سے بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس. اللہ کی جو محبت ہے، آخرت کی جو محبت ہے، وہ اس پر غالب نہ آنے پائے، وہ اصل ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، کل آپ ان سے فرما دیجئے، اعنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالک، اس سے بہتر چیز کی، یہ دنیا کی سارا جو مال و متاع ہے اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ فرمایا ہاں ضرور دیجئے. فرمایا الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کا تقوی، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی. اچھا، اس کے بارے میں تو میں نے 10 تفسیریں پڑھی کہ یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی؟ کوئی کو سمجھ آتی نہیں. یہ امور متشابہات میں سے، ابھی ہم پیچھے پڑھا نا ہم نے، کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. اس کے ریالٹی ہم سمجھ نہیں سکتے اس دنیا میں، کیونکہ اس کی مثال کوئی موجود نہیں. یہ بار بار ذکر آئے قرآن میں، ایسی جنت جن کی نہریں بہتی، ایسی جنت جن کے نیچے نہریں بہتی. یا اللہ وہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا میں ایسے کوئی باغ نہیں دیکھے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. وہ متشابہات ہیں، یہ اللہ جنت کی خاص ایک یعنی قسم ہے باغات کی جو اللہ وہاں بھی عطا فرمائیں گے. فرمایا خالدین فیہا، یہ لوگ جو دنیا کی اس طرح گزار کے آئے ہوں گے کہ دنیا کی متاع انہوں نے سمجھی ہوگی، دل نہیں لگایا ہوگا اس کے اندر. فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس کے اندر پھر ہمیشہ رہے. اور کیا ہوگا؟ وازواج مطہرہ، پاکیزہ ان کو وہاں پہ جوڑے ملیں گے، بیویاں. زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، یعنی مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں ان کو عطا کیے جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اور ان کو وہاں پہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. اچھا، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وہ چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا. وہ ہے جنت. یہ اللہ نے جو مثالیں قرآن میں بیان فرمائی ہمارے لفظوں میں جو ہم سمجھتے ہیں، یہ اصل مثالیں نہیں ہیں. وہاں جا کر ہم سمجھیں گے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے.
فرمایا آخری جو انعام ہے وہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ جنت میں اعلان کریں گے اے جنتی ہو اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی انعام ہوگا جنتیوں کے لیے، اور جنتی اس دن سب سے بڑے خوش ہوں گے۔ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کتنے گزریں گے اللہ ہی جانتا ہے، اس سارے عرصے میں جنتیوں کے دل میں ایک فکر رہے گی کہ کہیں اللہ پھر ناراض نہ ہو، کہیں پھر نہ جنت سے نکلنا پڑے، پھر نہ اسی مردود زمین پہ جانا پڑے، تو یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک دھڑکا لگا رہے گا، ایک خدشہ ان کو رہے گا۔ تو جب اللہ یہ اعلان فرما دیں گے تو اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوگی جنتی کو، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، میں اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے تو پھر اس کے مطابق ان کو انعام بھی عطا فرمائے گا۔ کون سے بندے؟ الذین یقولون، جو اللہ سے یہ کہتے رہتے، یعنی چھپ کر بھی، چپکے سے بھی، اعلانیہ بھی، آواز سے بھی، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، جیسے آپ نے فرمایا ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کہ ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر سکتے، جو معیار آپ نے مقرر کیا ہے وہ معیار ہمارے اس کے قابل نہیں ہیں ہم، تو بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو کسی نیچی جگہ پہ رکھے، کبھی مان نہ کرے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، بڑا ولی بن گیا ہوں، میں یوں ہو گیا، بس وہ انسان کا پھر آخری دن ہوگا۔ کبھی یہ میں اگر آئے تو فوراً استغفار کرے اور فوراً اللہ سے توبہ کرے، یہ تو لا انتہا درجات ہے، اس سے کوئی مقام نہیں ہے۔ آخری درجے پہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء تک پہنچنے عام انسان تو پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے درمیان بھی لاکھوں کروڑوں درجات ہیں، کوئی اس کی انتہا نہیں، اور انسان موت تک جو ہے اس درجات کو چڑھتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا کون سے لوگ، ان کی صفتیں کیا ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، یعنی ثابت قدم رہنے والے۔ صبر سے مراد بیچارگی نہیں ہے، بے بسی نہیں ہے، دین پر ثابت قدم رہنے والے ہر حال میں۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے، سچے لوگ۔ والقانتین، اور اللہ کے فرما بردار، حکم کو ماننے والے۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کو اٹھ کے صبح فجر سے پہلے استغفار کرنے والے۔ یہ قرآن میں اور جگہ بھی آئے گا، یہ بڑا خوبصورت وقت ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جنہوں نے استغفار کرنی ہو وہ تہجد میں اٹھیں، اور تہجد میں اٹھیں پھر اللہ سے مانگیں، پھر استغفار کریں۔ اللہ نے فرمایا وہ میرے بندے ہیں جو اس وقت، یہ صفتیں کیا ہیں؟ ثابت قدم، سچے لوگ، اللہ کے فرما بردار، حکم ماننے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور یہ سب کرتے ہوئے صبح سویرے اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے۔ شاہد اللہ فرمایا کہ اللہ نے خود گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ کی گواہی کیا ہے؟ یعنی سورج کہے اٹھ کے کہ میں خود گواہ ہوں کہ میں سورج ہوں، تو کسی اور گواہی کی ضرورت رہتی؟ سورج اپنی مثال آپ ہے، یعنی کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب سورج چمکتا ہے تو پھر لاکھ آپ دیے روشن کر دیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ سورج کا خود نکلنا جو ہے وہ سورج کی اپنی مثال ہے، کسی اور مثال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسے اللہ فرماتے ہیں میں خود یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ہوں، میں تن تنہا ہوں، میں ہی معبود ہوں۔ اور فرمایا اسی طرح ملائکہ، فرشتے جو ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی، کیونکہ فرشتے تو براہ راست اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اس پوری کائنات میں۔ فرمایا کہ وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تن تنہا ہے، اس کائنات کو بنانے والا بھی اور چلانے والا بھی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور فرمایا کہ علم والے بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہاں سے علم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے علم والوں کو اپنے اور فرشتوں کے بعد درجہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ علم والوں کا، کہ علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر کہ اللہ ہی ہے قائمًا بالقسط، جو اللہ پورے انصاف کرنے والا۔ یعنی صرف اللہ ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسے ایک ہے جو قیامت کے دن پورا انصاف کرے گا، کوئی اس سے چھوٹی بڑی چیز بچے گی نہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لا الہ الا ہو، وہی تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جب غالب بھی ہے تو پھر وہ مجرموں کو پکڑے گا، اور جب حکمت والا بھی ہے تو اتنی حکمت کے مطابق جو وہ انعام بھی دے گا، ثواب بھی دے گا اور عذاب بھی دے گا۔ اللہ پاک ہم اس کی سمجھ نصیب۔